أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید. اللہ فرماتے ہیں العزیز، اللہ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہیں، ہمارے سب سے اچھے دوست ہیں، ہمارے اللہ سب سے بیسٹ فرینڈ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جو زندگی دیے ہیں اس زندگی کی قدر کرو، زندگی سے تنگ نہیں ہونا، قدر کرو گے تو تنگ نہیں ہوگی. حمد و ثنا کے بعد العزیز اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ ہمارے دوست ہیں. وقت کی قدر کرو، وقت بہت قیمتی ہے. ٹائم از منی، یعنی بہت قدر کرو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ عمل کیے، نیک صالح بنے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ آج ہم ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ بن گیا ہے، لازمی ہمارا حصہ بن گیا ہے. اللہ نے یہ سب ہمارے لیے بنائے، پیدا کیے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں. اگر آج کے میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بہت آگے ہے اور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اپنی دنیا میں، ملکوں میں، اپنے گھروں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جو ٹیکنالوجی، جو انسان کے اچھے خیالات کے ذریعے، بہترین صحیح استعمال کی وجہ سے، صحیح سوچ کے ذریعے ترقی کر رہے ہیں، یہ اصل اللہ سے جڑے بھی ہیں، یہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور اپنے جو اصول ہیں ان پر قائم بھی ہوا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، دولت بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہی سے ہے. اس پر ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمارے لیے یہ ذرائع آسان بنا دیے ہیں اور آسانی کے راستے ہمارے لیے کھول دیے ہیں. یہ نعمت ایسی ہے عظیم اور دنیا کے اندر تمکین کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. اور اگر ایسی ٹیکنالوجی کو غلط استعمال کی جائے تو ہمارے اور سب کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. ٹیکنالوجی اپنا راستہ غلط راہ پر کھول دی جاتی ہے تو ایک مصیبت بن جاتی ہے، ایسی بن جاتی ہے ایک ترقی اور وسائل پر برائی کی طرف لے جانے والی بن جاتی ہے. یہ ذرائع جو ہیں برائی کی طرف لے جانے والے بن جاتے ہیں تو بلا بن جاتی ہیں، ہمارے لیے بلا اور مصیبت بن جاتے ہیں، اپنا صحیح راستہ کھو دیتے ہیں تو یہ ایک مصیبت بن جاتی ہے. تو آج دیکھا جا رہا ہے اس حوالے سے لوگ بہت بڑے بیماری کی طرف جا رہے ہیں، بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں. آج کے بچے بڑے سب اس کا شکار ہو رہے ہیں. گھنٹے گھنٹے ہماری نگاہ کو ایک ہی جگہ ٹکا دیے تو ہماری نگاہ فریز ہو جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم جتنی دور ہماری نگاہ دور جاتی ہے اور نگاہ کھلتی جاتی رہتی ہے. ہماری نگاہ ایک ہی جگہ جب ٹکاتے ہیں تو ہمارے میں
اور جو نگاہ فریز ہو جاتی ہے ایک ہی جگہ، تو اس سے بڑی بیماری اور کیا ہو سکتی ہے۔ نگاہ کو ایک ہی جگہ فریز نہ کریں، تھوڑی دیر چل پھرے گھومیں، تھوڑی دیر نگاہ کو ادھر ادھر گھمائیں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ ہماری نگاہ ایک ہی جگہ ٹکائے نہیں، ہمیں گھنٹے گھنٹے ایک ہی چیز میں لگے رہتے ہیں، جو کم وقت میں، کم 1 منٹ 2 منٹ میں ہمیں اس کو ختم کر سکتے ہیں، اسے گھنٹے گھنٹے ہم لگا رہے ہیں۔ آج کے بچے بڑے سب اس کا شکار ہیں، لیکن اس طریقے کا زمانہ ہے، تنزلی کا شکار ہے، بن رہے ہیں۔ ایک ریل دیکھتے ہیں تو دوسرا نظر آنے لگتا ہے، ایک سے ایک دیکھے چلے جاتے ہیں اور ان کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا ہمیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسا بڑا فتنہ ہے کہ دیکھ کر کسی بھی انسان رک نہیں سکتے، دائیں سے بائیں، لیفٹ سے رائٹ، رائٹ سے لیفٹ کرتے رہتے ہیں، جیسے کوئی اندھے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ ہوتا رہتا ہے جیسے انسان یہ غلط راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، اور ایسا ہو گیا ہے جب اس کی لت پڑ جاتی ہے اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، اور اتنے آپ کو تنگ محسوس کرنے لگتے ہیں، خود تنگ ہوتے ہیں، خود تنگ محسوس بھی کرتے ہیں، اور اس کو روک بھی نہیں سکتے، اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ کتنی عمریں ایسے ہی ضائع ہو رہے ہیں، بچا کچا وقت عمریں اس میں گزار دیتے ہیں، دن میں رات میں، اس طرح کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی ضروری کام میں لگے ہوئے ہوں۔ اور نیند کہاں آتی ہے، ساری رات نیند بھی نہیں آتی، نیند اگر انسان کو نہیں آتی، نہیں کرتے تو انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، کوئی اس سے اچھا کام نہیں ہو سکتا۔ نیند اچھی ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی پوچھے کہ کہتے ہیں کہ میں کام میں ہوں، کہتے ہیں وقت کتنا تیزی سے گزر رہا ہے، اسی طرح ہو رہا ہے۔ ٹائم بہت قیمتی ہے، اللہ نے ہمیں عقل دیے ہیں، کوئی بھی فائدہ ہی نہیں، غلط استعمال ہے، اس طرح کے وقت ضائع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کا استعمال یوز اچھا کرنا چاہیے، نہ ایسی ہی عمریں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ ایک تو صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور فراغت جو وقت بچا ہے وہ بھی فرماتے ہیں وقت کو ایسے ہی ضائع کرنا، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ موت تو ایسی دنیا سے دور کر دیتی ہے، لیکن جو وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ انسان تو اللہ سے، آخرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا نفس اللہ کا دیا ہوا، اگر اللہ کی فرما برداری میں نہیں ہوگا تو برائیوں میں خود بخود لگ جائیں گے۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرمان میں مشغول ہونا چاہیے، اللہ کی فرما برداری میں مشغولی ہونا چاہیے، اور سوچتے بھی ہیں ایسے ہمیں کہاں آ گئے، کہاں پھنس گئے، یہ بھی سوچتے رہیں، پھر لوگ بہت ساری اچھی بری چیزیں دیکھنے لگے ہوئے ہیں، جو بہت بڑے بینائی ہو رہی ہے، جو بہت بڑی بینائی میں لگ رہے ہوتے ہیں، جس کے دیکھنے سے حسین چیزیں نظر آتی ہیں اور اس میں لگے رہتے ہیں، یہ تو بہت برا ہے۔ اس سے بھی بری چیز وہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں کی زندگی کو دیکھتے رہتے ہیں، اچھا ہو یا برا ہے، وہ اچھا بھلا معلوم ہوتا ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، اور اس کی طرف دھیان دیتے رہتے ہیں
دوسروں کی طرف دھیان دیتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ صبح و شام ان کا یہی کام ہوتا رہتا ہے، گھر بیٹھے غلط اندازے، غلط شک، ایک طرح کا گمان غلط، اور وہ ایسا ہوگا، وہ ویسا ہوگا، حالانکہ وہ کچھ صحیح بھی نہیں رہتا۔ اس میں کسی کا کیا فائدہ ہے؟ زندگی سے باہر نکلو، آج بہت ترقی ہو گئی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر کھچا کھچ جھگڑے فتنے فساد کرنے کے بجائے اس کے علاوہ بھی بہت بہت سارے کام کرنے کے ہیں۔ یہی نہیں، لڑنے لڑانے کے ماحول خراب ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتے، اور کچھ نہیں کر سکتے، آگے بڑھ نہیں سکتے۔ آخرت کا سامان میں آگے بڑھو، یہ دیکھو کیسے بیٹھا ہے، وہ دیکھو کیسا سویا ہے۔ ہمارے اسلام میں ہمیں واضح طور پر ہمیں یہ بتا دیے ہیں، ایسے ویسے اعمال چھوڑ دینے چاہیے۔ اپنے اعمال صحیح کرو، اپنے اعمال صحیح کرو۔ ہم اکیلے آئے ہیں، اکیلے جانا ہے، اپنا اعمال صحیح کرو۔ سب ایسے اچھے اعمال، اپنے اعمال اچھے کریں گے تو دنیا کتنی اچھی ہوگی۔ اس میں ہماری عمریں ضائع ہو جا رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیے ہیں، اسلام کی ہماری بہتری یہ ہے کہ وہ غیر متعلقہ حرام چیزوں سے گریز کر لیں، خواہشات نفس سے بچا کے رکھیں تو جنت ہمارے ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ اے ایمان والو، آج کے زمانے میں ترقی میں لگے ہوئے ہیں، جدید ذرائع ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ حمد و ثنا کے بعد ہمارے اللہ دوست ہیں، اللہ ہمارے بہت بڑے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے یہ سارے پیغمبر بھیجے گئے ہیں۔ کس لیے بھیجے گئے ہیں؟ یہ ہمارے لیے، ہماری نگہبانی کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبر ہمارے بیسٹ فرینڈس ہیں۔ اس سے اچھے دوست اللہ کے بعد اور کون ہو سکتے ہیں؟ یہ سارے پیغمبر ہمارے لیے آئے تھے۔ یہ دوست کبھی کسی کا برا نہیں کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ماننے والے جو چاہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کیا چاہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ کیا چاہتے ہیں، ان سب لوگ ماننے اور چاہتے بھی ہیں، سب کے سب ان کو چاہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے لوگ بہت سب چاہتے ہیں، چاہنا بھی چاہیے۔ اور ان سب کے نام ہر پیغمبر کو ہمیں ایک دوستوں اور ہمارے رہنماؤں کو کبھی بھی کسی کو نہیں ستائے۔ یہ سارے انبیاء کسی کو نہیں ستائے، نہ کسی کو ستائے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو بھوکا دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو پیاسا دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو مار سکتے ہیں یا تکلیف دیتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ یہ سب نے جو ان کی تکلیفیں پہنچائے ہیں، یہ بھی نہیں سنا ہے، یہ کبھی بھی کوئی نہیں سنا ہے۔ یہ سارے انبیاء اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، زحمت نہیں۔ آج ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے رحمت بن کر جینا ہے، کسی کے لیے زحمت بن کر، تکلیف دے کر، بھوکے پیاسے مرنے مارنے میں ایسا نہیں گزارنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبیوں نے یہ ہمیں سکھائے نہیں، کسی کو تکلیف دینے کا سوچے بھی نہیں۔ جیسے اللہ کہے ہیں، میں سب کا عزیز ہوں، اللہ سب کے عزیز اور بیسٹ فرینڈ ہے۔ میرے سے زیادہ کون دوست ہوگا جو رات دن ہمارے لیے اچھے ہی سوچتے ہیں اور میری نافرمانی نہیں کرنا۔ ان کے لیے بھی صبح سے شام تک گمراہ
ہی نافرمانی ہو رہی ہے، پھر صبح سویرے ان کو بھی ہماری سب کے لیے صبح کو توشہ ٹیفن اللہ تعالیٰ برابر بھیج رہے ہیں۔ اے میرے بندو، تم بھی آپس میں کسی کسی کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں نہ دیا کرو، کسی کی بھوک پیاس کو بھی۔ ان سارے نبیوں سے اپنے سے زیادہ دوسروں کی امتیوں کا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کے زمانے میں اناج تو ایسا بانٹتے تھے، کوئی بھوکا نہیں رہتے تھے، سب کو کھلاتے تھے، کوئی بھی آ کر خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے۔ اتنا کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے تھے، سب کو بھر بھر کر کھلاتے تھے۔ آج کل ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے چاہنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سب پر ظلم کیا جا رہا ہے، سب کو مارا جا رہا ہے، سب کو بھوکے رکھ رہے ہیں، چھوٹے معصوموں کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے۔ کیا اللہ اور اللہ کے نبیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہمیں سکھائے ہیں؟ نہیں، ہمیں یہ سکھائے گئے نہیں ہیں، یہ ہرگز بھی نہیں۔ ان کے چاہنے والوں سے گزارش ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں، تھوڑی سی بھی رحم دلی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رحم دلی، نرم مزاجی، ان کی سخاوت پر نظر ڈالیں۔ وہ بہت سخی تھے، اللہ کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ساری سہولتیں کی تھیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ اچھے انسان بنائے، وقت کو بیکار نہ کریں۔ ٹائم از منی۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کرو، نیک صالح عمل کرو۔ اللہ بار بار فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وقت کو ضائع کرنے سے، بیکار وقت گزارنے سے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے، نیک سمجھ نصیب فرمائے، صحیح راستے پر چلائے، اللہ کا دھیان کریں گے۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ ہمارے دوست ہیں سب سے۔ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بسانا، اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کوشش اور محنتیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔